الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بہت عارضی وقت دیا ہے اور اس نظام کا جو سب سے بڑا فرد ہے وہ خود انسان ہے اور انسان کو عجائب اور غرائب کے درمیان گھیر لیا ہے. انسان کو تصور اور تخیل تو بہت زیادہ ہے. اگر یہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان بھی اس کو دے دیے جائے تو یہ سیر نہیں ہوتا ہے. بادشاہ گر بگیرد ملک را ہم چنا در فکر عقلی می دیگر نی منانے گر خورد مرد خدا بزل درویشاں کو ندنی می دیگر. شیخ سعدی فرماتے ہیں بادشاہ کو اگر ایک ملک مل جائے تو ایک اور کی فکر میں لگ جاتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کو اگر آدھی روٹی مل جائے تو وہ بھی ان کے لیے زیادہ ہوتی ہے. اسے بھی آدھی کر کے آدھی کسی اور مسکین درویش کو دے دیتے ہیں. اور ہر کے آمد عمارتی نو ساخت رخت منزل پدی گرے پرداخ واں دیگر پختہ ہم چنے ہوسے اور ای عمارت بسر نہ برد کسے. جو بھی آتا ہے وہ بڑا سرگرم ہوتا ہے. میں بہت ترقی کر لوں گا, میں ملک کو آسمان پہ اٹھا لوں گا, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو پہلے کی کمی کوتاہی ہے اس کو وہ بلا دیتا ہے اور ایک ایسا حشر نشر قائم کر لیتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. حجاج ابن یوسف جب مر گیا, مشکات جلد ثانی میں ہے, تو سفیان نے تقریر کی اور لوگوں کا یا ایھا الناس لا تفرحوا بموت ھذا, اے لوگوں اس ایک کے جانے سے خوش نہ ہو. لا یذهب عنکم ظالم الا یاتی بعدہ اظلم منہ, تم سے ایک ظالم اترے گا دوسرا اس سے بڑھ کر ناکارہ چڑھے گا. کیونکہ اعمال میں تو تبدیلی نہیں ہے اور اعمال دن بدن کمزور ہوتے ہیں. جب عملی زندگی میں ترقی نہیں ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بہتر انسان کام کے لیے ملک کی قدر و منزلت کے لیے برسر اقتدار آ جائے. اعمال کے کمزور لوگ اعمال کے پختہ انسان کا چناؤ نہیں کر سکتے. کمزور دیواروں پر آہن اور لوہا کون لدوائے گا؟
خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر اود دیوار کج. ہر شخص کہے گا کہ اس پر تو تنکے رکھو اور باریک باریک لکڑی رکھو، خس و خاشاک ڈالو، اس کے تو نیچے زمین میں پلر نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، اتنی کمزور بنیادیں اور پلر ہے، اس پر تم سریا کیوں رکھ رہے ہو؟ تو پختہ چھت کے لیے تو پختی دیواریں درکار ہے. ہم اس کے انتظار میں تو بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی اچھا آدمی آ جائے، اور اس اچھے آدمی کے انتظار میں ہم نے صبح شام صبح کر لی. لیکن اچھے لوگوں کے آنے کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہے ہم خود اس سے بہت دور ہیں. اگر انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے اس کو نظر آ جائے گا کہ اللہ کے تمام امور حکمت کے ساتھ چل رہے ہیں. جب پاکستان پر ایک زمانہ گزر گیا اور 30 سال کے عرصے تک اسلامی نظام کے ساتھ سرکاری اور عوامی سطح پر دغا کیا گیا اور یہ حقیقت مسلمہ ہو گئی کہ یہ قوم نہ اسلام چاہتی ہے اور نہ مانتی ہے اور نہ یہ نفاذ اسلام کے اہل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وجود ملک کا 2 ٹکڑے کر دیا اور اس وجود کے تحت ایک ملک کا دھڑا اور بازو صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور اس کا نام ہی نقشے سے اتار دیا گیا. مشرقی پاکستان آج بنگلہ دیش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ لوگ مسلمان تھے اور انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے ہمارے ساتھ مل کر قربانیاں دی تھی، اور وہ مغربی پاکستان کے لوگوں کو بھائی سمجھتے تھے اور مغربی پاکستان کے لوگ بھی اسلامی رشتے سے ان کو بھائی مانتے تھے. لیکن برسر اقتدار افراد ایسے نااہل تھے کہ اسلام آباد کو بچانے کے لیے پورے ملک کو 2 ٹکڑے کر لیا، اور پھر بھی اس لیڈر اور اس کی پارٹی کا اب تک دعویٰ ہے کہ ملک بچانے والے ہم ہیں اور ہم سے زیادہ اس ملک کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. اس زمانے کے فاشی وزیر اعظم وہ جلسوں میں کہتا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے ایک جلسے میں کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ جتنا نقصان پہنچا ہے وہ بھی آپ نے پہنچا ہے، اور آئندہ بھی جتنا پہنچے گا وہ آپ سے پہنچے گا، کسی اور کے پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ آپ کافی ہے اس کے لیے. اور کیسی دید دلیری سے اس کے لوگ اور ان کی پارٹی میدان میں اترے ہیں، اور جیسے شعبہ باز ایک شعبہ کھیلتے ہیں اور اس میں لوگوں کو حیران کر کے اور پھر وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے ان کو نوٹ بھی دیتے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کی عقل اور سوچ معاوف کر کے اور ان کو اپنے حق میں کرنے کے لیے کیا تماشے دکھائے جا رہے ہیں. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. سب سے بڑا کام جو مسلمانوں کے ذمے تھا پاکستان بننے کے بعد وہ اسلامی نظام کا نفاذ تھا. ایک نظام تو ایک ملک میں ضروری ہوتا ہے، اس نظام کے تحت عدالتیں چلتی ہے، مقننہ کار فرما ہوتا ہے، انتظامیہ اپنا کام دکھاتی ہے، اور رعایا اور عوام سکھ کا سانس لیتے ہیں. انہیں کچھ آرام اور راحت کی گھڑیاں نصیب ہوتی ہے.
اور وہ اپنی زندگی میں کچھ عدل، فضل اور انصاف محسوس کرتے ہیں، یہ آئین اور نظام کا تقاضا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ملک آزاد کرایا گیا انگریزوں سے، ہندو اور مسلمان نے مل کر کے ملک آزاد کیا، اور انگریز کو کہا گیا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا، اتنے طویل عرصے تک یا قابض رہ کر واپس چلے جائے۔ لیکن نظام وہی انگریزی برقرار رکھا گیا۔ کس قدر غیرت کے سراسر منافی اقدام ہے کہ ایک شخص کو جب وہ غاصب اور کاذب اور قابض ہو باہر نکالے اور اس کے ترانے آپ گاتے رہیں کہ وہ ایسا گاتا تھا، وہ ایسا چلتا تھا، وہ اپنے دشمنوں کو ایسا مارتا تھا اور اپنے دوستوں کو ایسا نوازتا تھا، اس کو یاد کرے تو اس کے نکالنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ کو اس سے اتنی دلاویزی اور دلی محبت ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بانیوں میں شعور پورا نہیں تھا۔ شعور پورا ہوتا تو ملک کی وصول کے ساتھ پہلے دن یہ اعلان ہو جاتا کہ پاکستان کا نظام آئین صرف اور صرف اسلام ہو۔ اس کے بڑے فوائد تھے۔ اسلامی افراد آگے بڑھتے، لوگ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے، انگریزی قانون سیکھنے کی طرف توجہ کم ہو جاتی، اور یوں انگریزیت، مغربیت اور دشمنوں کا ظالمانہ سیاہ قوانین وہ مان پڑ جاتے، اور اسلام صرف مسجد اور مدرسوں تک محدود نہ رہتا بلکہ بازاروں میں، اسمبلیوں میں، ایوان بالا میں اور بڑے بڑے ملکی اداروں میں اسلام گن گرج کے ساتھ آ جاتا۔ اور یہ بات بھی کتنی عجیب ہے کہ ملک میں 99% آبادی خالص مسلمانوں کی، جو قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، سنت نبوی کو قرآن کی کامل تشریح کہتے ہیں، فقہ میں امام ابو حنیفہ کے طرز استدلال کے پابند ہیں، سب 5 نمازیں فرض مانتے ہیں، زکوٰۃ فرض مانتے، 30 روزے رمضان کے مہینے کے فرض مانتے، عمر بھر میں 1 مرتبہ حج کی فرضیت کے قائل ہیں، حلال کو حلال، حرام کو حرام ماننے میں کوئی دریغ نہیں کرتے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کونین کے سرخیل و سر لشکر پیغمبر خاتم النبیین مانتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود انہیں اپنے اسلام کا آئین اور شرعی نظام نصیب نہیں ہوا، اس لیے ملک کے کسی کونے کانچے میں اگر کچھ لوگ اپنے لیے اسلام طلب کرتے ہیں تو حکمرانوں کے لیے یہ مشکل مرحلہ ہے کہ ملک کے 99% رقبے پر تو غیر اسلامی آئین نافذ ہو، اور کسی ایک کونے کانچے میں چند افراد کہے کہ ہمیں اسلام چاہیے۔ یہ اسلام اتنے پیچھے کیوں دھکیلا گیا کہ پہاڑوں میں اور واگے میں اور ملک جہاں ختم ہوتا ہے ان سرحدات پہ جا کے ٹھہرا ہوا ہے۔ اسلام نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اسلام نے تو اخلاق دیے، تقویٰ دیا ہے، انسانیت دی ہے، شرافت کے چشمے بہائے، زرین تعلیمات دیے، ہر ظلم ستم، ہر بدنما افعال سے اسلام نے سب سے پہلے منع کر دیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔
مجھے سیاسی تقریریں نہیں کرنی ہے اور مجھے سیاست آتی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا ان سے سروکار نہیں ہے۔ اور اب تو ہمارے سیاسیوں کو دیکھ کر کے اور بھی طبیعت مرجھا گئی، کیونکہ سیاسی دوستوں نے بھی اپنے فرائض منصبی پورے نہیں فرمائے۔ مجھے تو شکوہ اس میر انجم سے، وہ بھی رنگ بدلتے رہتے ہیں اپنے بیان میں، سیاسی پینترے میں وہ لالا موسیٰ کو خوش رکھتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے اور نئی سیٹ اپ میں ہمیں بھی اچھا موقع مل جائے۔ دو بادشاہ ایک وقت میں خوش نہیں ہوں گے، یہ سیاست بہت مشکل ہے۔ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو ایک خلیفہ نے لکھا تھا، اجازت طلب کی کہ دہلی کا بادشاہ حج پر جا رہا ہے، مجھے بھی ساتھ لے جا رہا ہے، اجازت دے دے۔ خواجہ صاحب نے کہا ایک سفر میں اور ایک عبادت میں دو بادشاہ خوش نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے اس بادشاہ کا خیال رکھا تو اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے گا، عبادت میں کمی ہو جائے گی، اور اگر آپ نے اس بادشاہ حقیقی شہنشاہ مطلق خالق و مالک اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کی کوشش کی تو بادشاہ سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، یہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے ایک سفر میں اور ایک عبادت سے ایک بادشاہ خوش ہوگا، دو نہیں خوش ہو سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سیاست ہے کہ آدمی مذہبی رہنما بھی ہو اور وہ بش انتظامیہ کو بھی اعتماد دے، اور اس کا جو بغل بچہ ہے اسے بھی خوش رکھے، اور وہ بھی کہے کہ یہ بڑے اعتدال والے علماء کرام ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوچ یہ بھی ہے کہ یہ اچھی سیاست ہے، اس عاجز اور فقیر کے نزدیک یہ ناکام سیاست ہے۔ ہمارے بزرگ آگے جو بڑے تھے اس کارزار کے لیے تو اس لیے نہیں کہ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر کے اور ان کی منت سماجت کر کے چھوٹے موٹے کام کرائیں گے، بلکہ وہ ان کے غلط کو غلط اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے صحیح بات کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ وہ تو آباد ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو۔ یہ فتنے کا دور ہے۔ فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس سے بچ بھی نہیں سکتا اور آدمی پورا اس کا ہو بھی نہیں سکتا، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ شراب کو نہیں کہتے، وہ تو حرام ہے ہر شخص کے لیے۔ فتنہ زنا کو نہیں کہتے، زنا پر تو کوڑے لگتے ہیں، سنسار ہو جائے گا۔ فتنہ ایک ایسے مرحلے کو کہتے ہیں کہ جسے کرنا بھی ہے اور اس سے بچنا بھی ہے۔ اس دن میں مارکیٹ گیا تو پرندے دیکھنے، تو پرندے والوں نے مجھے کہا ہاتھی کے بچے بھی ہیں اور شیر کے بچے بھی ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مردار جانور کا پالنا جائز نہیں، صرف کتا پال سکتے ہیں چوکیداری کے لیے یا شکار کے لیے اور یا مویشیوں کے دیکھ بھال کے لیے۔ ہاں، وہ تینوں کام جب نہ ہوں اور اس کے بھی بڑے کڑک شرائط ہیں، مثلا اس کا راستہ علیحدہ ہو، اس کا کمرہ علیحدہ ہو، اور بلی کو اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ تو سبع ہے، درندہ ہے، آپ نے کہا انہا من الطوافین علیکم الطوافات، یہ تو ہر وقت ساتھ رہتی ہے، آتی جاتی ہے، اس کو بیٹھنے دو۔
اور حضرت کے بستر میں باقاعدہ بلی سوئی ہے ساتھ۔ تعجب کیا گیا کہ مردار جانور اور چیرنے پھاڑنے والا جانور، لیکن بارگاہ نبوت سے ان کے ساتھ احسان ہوا ہے، وہ بھی احسان کا بدلہ اتار رہی ہے۔ ہماری ایک بلی ہے، وہ میرے ساتھ گھر تک جاتی ہے، جب میں دفتر سے جاتا ہوں رات کو، اس کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ چلا گیا کمرے میں سو گیا، پھر پنجرے میں اوپر چڑھ کے کبوتریں اٹھاتی ہے۔ جب صبح میں آتا ہوں پھر میرے راستے میں آرام سے بیٹھی رہتی۔ تو ایک دن میں اس پہ بہت ناراض ہو گیا، میں نے کہا یہ تو جنرل مشرف والا کام شروع کیا آپ نے، با مسلمان اللہ اللہ بابا رحمان رام، اتنی زیادتی آپ کر دیے، اور ہمارے پالتو کبوتر کھا رہی ہے، بے وفا غدار۔ یقین کر لو اس دن سے گھر چھوڑ دیا، باہر بیٹھی رہتی۔ حیا اس میں پھر بھی موجود تھی۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص بہت برا مان گیا، اس نے اس پر عمل کر لیا، اور وہ دوبارہ اس نے بچے بھی کہیں دور جا کے دیے، اور جیسے ہی مجھے دیکھتی ہے تو اشارہ کرتی ہے کہ میں نے نہیں جانا ہے۔ اللہ، ایک دوست نے اپنے ہاں طوطے دکھائے کہ ایک طوطا 8 کروڑ کا ہے۔ یہ کیسا طوطا ہے؟ 22 کلو تو اس کا وزن ہے۔ اور اس طوطے نے جب ہمیں دیکھا تو کافی دیر تک انگریزی زبان میں کہا کہ آپ نہ آئیں، یہاں میری گھر والی بیٹھی ہے۔ لیکن جب ہم قریب گئے، اس نے سریہ اٹھایا، ہمیں دکھایا کہ میری بیوی کا آپ سے پردہ ہے۔ جب ہم پھر بھی قریب گئے تو اس نے اپنی طوطیا کو مارا اور اندر بھیج دیا۔ میں نے کہا کراچی کے مساٹیر کو شرم کرنا چاہیے، اس طوطے کے برابر بھی غیرت ہوتی تو یہ امرتسری جانور جو پھرتی رہتی ہے طارق روڈ نرسری اور بازاروں میں، دوپٹہ گر رکھ کے، اور بولو پہلوان کی بہنیں جسم نپوا رہی ہے، ان کو شرم کرنا چاہیے۔ یہ سب پیغمبر کی امت ہے، لیکن حیا کی کمی ہے۔ جانوروں میں خصلتیں موجود ہیں اور انسانوں سے نیک خصلتیں ختم ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں اچھے ماحول اور اچھا فرمان روا نصیب ہو جائے؟ وہ اسمبلی رہے یا نہ رہے، قوم تو وہی ہے، اور قوم کے بہادر بھی وہی ہوں گے جو چنے جاتے ہیں۔ وہ ہنکو والے کوتے کہ جسے جو کوتی ہے وہ تھے آن کھلوتی، جیسے پہلے تھے ان جیسے پھر چنے جائیں گے، کیونکہ چننے والے وہی لوگ ہیں۔ انہوں نے کسی ایسے شخص کو نہیں لانا ہے جو خیر کی تبدیلی لائے۔ انہوں نے خود اعلان میں کہا ہے، تقریر میں نے سنی کہ میں نے چن چن کر فوج سے تمام مذہبی لوگوں کو نکالا ہے۔ یہ سب بات پوری دنیا نے سنی ہے، لیکن ضمیریں ختم ہو گئی، شعور مان پڑ گیا، عقلوں کو تالے لگ گئے۔ اس پر کوئی ایک ملک بھر میں اتنا سا بیان بھی نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں کہا کہ میں نے چن چن کر امریکہ کو اعتماد دینے کے لیے ان تمام لوگوں کو فوج کے سے باہر نکال دیا جو مذہب کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے۔ اتنا تو بڑا سانحہ ہے ہمارے ملک کو، اور اتنا تو بڑا حادثہ پیش آیا ہے کہ ہائی کمانڈ پر، اعلی قیادت پر کسی مذہبی آدمی کا ٹھہرنا یہ نہ اندرون ملک کے عناصر کو برداشت ہے، اور ان کو دیکھ کر کے بیرونی دنیا کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ہم ان سے یہ چیزیں سلب کر سکتے ہیں کہ یہ نام کے مسلم ہو اور حقیقت میں مسلمان نہ ہو، اور ان میں جہاد کا شعور، مذہبی غیرت اور مذہبی پختگی وہ موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جب سنا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم جب اپنے گھر کے کسی فرد کو برے کام میں دیکھیں گے
ہم گواہوں کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم پہلے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا انظروا الی غیرت سعد بن ابی وقاص کی غیرت کو دیکھو، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، مجھ میں اس سے زیادہ غیرت ہے، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور اللہ تعالیٰ میں تو بہت زیادہ غیرت۔ فرق صرف سن لو، فرق وہ یہ کہ غیرت وقتی جذبے کا نام نہیں، غیرت نفاذ جذبے کے نفاذ کا نام ہے۔ ایک شخص میں جذبہ ہے، اس جذبے کے تحت ایک آدمی کو اس نے قتل کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدمی نہیں تھا، دوسرا تھا۔ اس غیرت کو شریعت نہیں مان رہی۔ آپ نے سعد پر اس لیے اعتراض کیا کہ ثبوت شرعی ضروری ہے، بغیر ثبوت کے آپ نے قدم اٹھایا تو پکڑ میں آ جاؤ۔ اسلام مار دھاڑ، غوغا اور واویلا کی حمایت نہیں کرتا۔ اسلام سوچ سمجھ کر اپنے دشمن پر پورا ہاتھ ڈالنے کا قائل مذہب ہے۔ جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہمارے دین کا دشمن ہے، ہمارے ناموس کا دشمن ہے، اسلامی تعلیمات کا دشمن ہے، اسلامی وقائے کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ بات اسلام تسلیم کر لے، تب جا کر کے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا حکم ملتا ہے۔ آپ نے کہا انظروا الی غیرت سعد ابن وقاص کی غیرت ٹھیک ہے، اس کی حد تک ہے، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، مجھ میں اس سے بڑی غیرت ہے جو میں کہتا ہوں گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غیرتی ہے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ناحق کسی پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے، ناحق کسی پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے، اور ہر شخص کی عزت و آبرو وہ مسلم ہو، محفوظ ہو۔ اسلامی ملک میں مسلمان تو درکنار، غیر مسلم بھی محفوظ ہو۔ جنہوں نے ایک اسلامی ملک میں پناہ لی ہے وہ وہاں کے مکین ہیں، وہاں کے باسی ہیں، وہاں رہنے سہنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور حضرت نے ایسے موقع پر فرمایا کہ جب انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ اپنے کفر کے ساتھ ہمیں نقصان پہنچائے بغیر یا ہمارے دشمنوں کی حمایت کیے بغیر ہمارے امن کے اندر رہیں گے تو لہم ما لنا وعلیہم ما علینا، ان کو وہی کچھ ملے گا جو آرام ہمیں مل رہا ہے، اور ان کو وہی تکلیفیں پہنچے گی جو ہمیں پہنچ رہی ہے۔ اور جب حضرت سے کہا گیا کہ یہ تو شراب پیتے ہیں اور یہ تو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا الخمر لہم کاللبن لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا، شراب ان کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارے لیے دودھ ہے، اور خنزیر ان کے لیے ایسا ہے جیسے ہمارے لیے بکرے اور مینڈے۔ یہ ان کے مذہب میں ہے، ان کے مذہب سمیت یہاں رہنے کی ان کو اجازت ملی ہے، لیکن اسلامی معاشرے کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ مسئلہ بھی قرآن و سنت سے نکلا ہے، ثابت کیا گیا ہے کہ وہ شراب کا کاروبار نہیں کریں گے، اس سے شراب کی دوڑ پیدا ہو جائے گی۔ اور پاکستان میں شراب خانے اتنے زیادہ کھلے ہیں، ہمارے گلشن میں آس پاس اس دن کوئی کہہ رہا تھا 11 شراب خانے کھلے، 11 گلشن جیسے چھوٹی جگہ میں۔ اور شہر بھر میں ایسے مقامات کو تحفظ دیا گیا اور سربراہ افسران کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ ان کو ہم نے لائسنس دیے، لہذا ان کی حفاظت کی جائے، اور وہ شراب پینے کے لیے یہود نصارہ نہیں آتے، یہی مسلمان جن کا مستقبل داؤ پر ہے اور جن کی غیرت ختم ہو چکی ہے اور جو معاصی اور گناہ کے مرتکب ہے
وہ جا کر کے اپنے اللہ کو ناراض کرنے اور جہنم مول لینے کے لیے وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ اسلامی ملک میں ایک کافر، ایک بے دین اپنے گھر پر جو چاہے کر لے، لیکن وہ اس کی شہرت، نشر و اشاعت، پھیلاؤ اور دوڑ لگانے کی اجازت اس کو نہیں دی جا سکتی ہے، اس پر بندش رہے گی۔ چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ جس یہودی یا نصرانی نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے ہمارے ملک میں ذمہ کے طور پر رہنے لگا، اسے امن دیا جائے گا اور اسے کام کاج کی پوری اجازت ہوگی، وہ تجارت کرے یا زراعت کرے۔ الا من اربا، ہدایہ رابع میں ہے فلیس بیننا و بینہم عہد، لیکن اگر وہ سود کا مرتکب ہوا اور وہ سودی کاروبار کرنے لگا تو اس کا عہد، اس کا ذمہ، اس کو جو دستاویز امن کا دیا گیا تھا وہ سارا کلعدم ہو جائے گا۔ الا من اربا فلیس بیننا و بینہم عہد۔ اور خود مسلمان بینکر، اور اب تو ان میں ایک اور عذاب نازل ہوا، بس بینک کے اوپر لکھ دو اسلامی بینکاری، اور اندر کسی سود خور کے تائید و نصرت سے ایک شخص کو بٹھا لو کہ اس نے بینکاری، اسلامی بینکاری میں ڈگری کی ہے، اس کی اجازت۔ ہم مولوی ہو کر کے 3-4 سال سے یہ بدچلنی شروع ہے، ہم نہ سمجھ سکے کہ اس اسلامی بینکاری اور غیر اسلامی بینکاری میں کیا فرق ہے، ہم پر واضح نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ اسلام کے نام پر میرا دھوکہ ہے۔ اور وہ جو واقعتاً سودی نظام ہے، اسے جاتے ہوئے ایک مومن، کلمہ گو، نمازی، حرام و حلال کا فرق کرنے والا دل میں ڈرا رہتا ہے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے مجھے اس سے نجات ملے۔ لیکن اس اسلامی بینکاری کی طرف جانے والے وہ کہیں گے کچھ مولوی ہے جنہوں نے یہ شروع کیا، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ غلط بات، سود کی حرمت قطعی ہے، مولوی مجاز نہیں ہے اس کو ختم کرنے کی، یہ خاص سازش کے تحت ہوا ہے۔ پہلے اس بات کا پورا پروپیگنڈا کیا گیا، سود کی، بینک کی نوکری حرام، بینک والوں کے ساتھ قربانی ناجائز، بینک والوں کا گفٹ لینا حرام، بینک والوں کے ہاں چلے گئے تو چائے پینا، بوتل پینا ناجائز، یہ سب پروپیگنڈے، غلط سلط باتیں، الٹی سیدھی باتیں خوب پھیلایا گیا، اور اس وقت کے اچھے علماء بھی ان کے ساتھ جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جی بینک کے خلاف ججمنٹ ہونے والی ہے بڑے پیمانے پر، حالانکہ وہ خاص سود خوروں کی حمایت پر ہونے والا تھا، اس میں تمام فائدہ ملک کے اربوں کربوں لوٹنے والے سود خوروں کو پہنچنا تھا، اسے روک لیا گیا۔ پہلے پروپیگنڈا کیا گیا، پھر ججمنٹ آ رہی تھی رک گئی، اور اس کے بعد اپنے بینک کھول دیے گئے۔ یہ خاص سازش، فتنہ آخر زمان۔ تمام بینکاری اسٹیٹ بینک کے نیچے ہے، اور وہ عالمی گھونسلہ ہے سود کا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے گٹر لائن سے کوئی ایک لائن اپنے گھر لے آئے اور اپنے فریج کے ساتھ اس کا بٹن لگائے اور اوپر لکھتے آب زمزم۔ اس اسلامی بینکاری کی اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ناپاکی میں اس واقعتاً سودی نظام سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسلام سمجھا جاتا ہے
جبکہ اس میں اسلام کے 5% بھی موجود نہیں۔ اور قریب ہمارے ماہنامہ الاحسن میں ملک بھر کے فقہائے جلہ اور محدثین کے فتاوی اور فیصلے اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی جاری کر دیے جائیں گے۔ واتقوا فتنہ، فتنے سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کیونکہ فتنہ چند افراد کو نہیں گھیرے گا، کئی خوبصورت دین پسندوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ چند دن پہلے میں پشاور میں تھا، وہاں ایک اسلامی بینکر سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے ایسا پوچھا، میں نے کہا یہ بینک صحیح ہے؟ تو رنگ اس کا ایسا اڑ گیا، بالکل نارنگی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا بیٹھو مجھے سمجھاؤ، کچھ راز بتا ہم کو بھی ہے چا کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں۔ تو جواب میں کہتے ہیں میں چند مہینے صبر کر لے کہ میں ایک گھر بنا لوں اور یہ کر لوں۔ میں نے کہا جہنم آپ جائیں گے اور صبر ہم کریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ حرام ہے اور اس سے پہلے بھی کہتے تھے اور آئندہ بھی کہیں گے۔ دید دلیری، چوری اور سینہ زوری دونوں جمع کر لی گئی۔ واتقوا فتنہ، بچو اس آزمائش سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف چند افراد کو لپیٹ میں نہیں لے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اچھی طرح یاد رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا۔ آج تم بینکوں میں بیٹھ گئے، اپنے لوگوں کو بینک میں بیٹھا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو وہ دن جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون، بالکل کمزور۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں کتنا ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچل لیں گے، اچک لیں گے۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہیں ٹھکانے دیے، اپنی مدد بھیجی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تم کو صاف ستھری چیزیں تو نصیب فرمائی تھی۔ لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے، اور تم نے اس کے بجائے شرک شروع کر لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، حرام کو حلال مت کہو، مشتبہ امور میں فریق مت بنو، وتخونوا اماناتکم، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی امانتوں میں خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، اور تم خوب جانتے ہو کہ خیانت کہاں کہاں ہو رہی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب سمجھ لو تمہارا مال اور اولاد بھی فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اس فتنے سے بچ کر کے اللہ کے ہاں بڑا اجر پاؤ گے۔ مال فتنہ ہے مگر مال رہے گا، اولاد فتنہ ہے مگر اولاد رہے گی۔ اس سے بچنا، اس کے شر سے بچنا اور نقصان سے بچنا، اس کی تاکید مقصود ہے۔ نفس مال پر قطغن لگانا یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، کسی شریعت میں بھی تجارت یا زراعت منع نہیں ہے۔ ہاں لوٹ کسوٹ، تلبیس، خلط، حرام کا ارتکاب کر کے اسے جائز و حلال دکھانا، یہ سخت حرام اور ناجائز۔ اولاد اس لیے فتنہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ بچت کریں گے تو بخل ہو جائے گا، ان کی خوشیوں میں آپ خرچ کریں گے تو اسراف ہو جائے گا، اور درمیان میں جو اعتدال کا مرحلہ ہے اسے اپنانا، یہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اس پر رہنا ضروری ہے۔ علماء لکھتے ہیں تھوڑا خلل اولاد کی وجہ سے،
اور تھوڑا خلل مال کی وجہ سے یہ بھی پریشانی کا باعث. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. اور حضرت حسن اور حسین دونوں گھر سے نکلے اور لڑکتے اٹھتے حضرت کی طرف بڑھ رہے تھے. نانا جان تھے. حضرت خطبہ دیتے ہوئے ان کو دیکھا تو نہیں رہا گیا, نیچے اترے اور خود گئے اور دونوں کو اٹھا لائے, ایک کو دائیں میں دوسرے کو بائیں کندھے میں, اور ممبر پر تشریف لا کر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. ان کی وجہ سے مجھے ممبر سے اترنا پڑا, ان کی وجہ سے میرے خطبے میں خلل آیا. آپ نے تسلیم فرمایا کہ یہ جو خلل آیا ہے یہ بھی نہیں آنا چاہیے. تبھی تو آپ نے آیت پڑھی, لیکن آپ نے اس میں یہ بھی ایک تاکید فرمائی کہ بقدر ضرورت انسانی, جس میں انسان دوسرے سے نہ مانگے بلکہ دوسرے کی مدد اور تعاون کر سکے, اتنا مال رکھنا اور کمانا یہ بھی ضروری ہے. فتنہ جب پنجرے میں بند ہو, جیسے شیر ہے, ہاتھی ہے, اس سے آپ فائدہ لے سکیں گے, لیکن اگر وہ پنجرے سے باہر آ گیا تو شاید آپ بھی اس کا نوالا بن جائے. مال اور اولاد کو فتنہ اس لیے کہا کہ اس پر کنٹرول ضروری ہے. مال کے تو دو امتحان ہیں, من این اکتسب, آیا کہاں سے, وفیم انفقا, گیا کہاں. اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے یحسب ان مالہ اخلدا, یہ جو گن گن کے رکھتا ہے اور اس خیال سے کہ شاید ہمیشہ مال ہوگا. کلا لینبذن فی الحطمہ, بالکل نہیں. کتنی بڑے بڑے عہدے اڑ جاتے ہیں, وزارت راتوں رات ختم ہو گئی, تحلیل ہو گئی. جیسے چینی چائے میں ڈالے اور پھر چینی نہیں ملتی, اور نمک سالن میں ڈالے اور تحلیل ہو جاتا ہے. دنیا کی عزتیں اور دنیا کے عہدے جو رأس المال ہے, اصل پونجیاں ہیں مال کمانے کی, یہ لوگ وزیر مشیر کیوں بنتے؟ اس لیے کہ نمازیں زیادہ پڑھے. یہ اس لیے بنتے کہ یہ مسجد اور مدرسوں میں جائیں گے, تہجد بہت پڑھیں گے. یہ اس لیے کہ یہ خوب چوریاں کریں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. انما اموالکم واولادکم فتنہ, مال اور اولاد دنیا کے اندر یقیناً آزمائش. اس آزمائش کے ساتھ باقاعدہ شرعیہ سلوک کرنا یہ بچت اور اعتدال کا طریقہ ہے. اولاد پیدا ہوئی تو آپ عقیقہ کرتے ہیں, جب کچھ دن گزرے اس کا ختان کرتے ہیں, جب کچھ مدت اور گزری اس کی تعلیم و تربیت کی کوشش کرتے ہیں, جب کچھ مدت اور گزرے اور وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کراتے ہیں تاکہ وہ گناہ کا مرتکب نہ ہو. تعلیم و تربیت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پریشانی اور بے عزتیوں کا سبب نہ بنے. ایک خطرناک مرحلہ ہے. اولاد کا ہونا یہ کارنامہ نہیں ہے. اولاد تو بلی کی بھی ہوتی ہے, اولاد تو جانوروں کے یہاں بھی پیدا ہوتی ہے, حلال مردار سارے جانور بیا جاتے ہیں, لیکن پھر وہ تعلیم تربیت نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے انسان پر علمہ البیان, خلق الانسان علمہ البیان, اس انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے تعلیم ضروری قرار دے دی کہ یہ انسانیت اور انسانیت کے آداب جانے, یہ حلال و حرام کے مسائل سمجھے, یہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا نہ بنے بلکہ آخرت کا سرمایہ بنے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل, آپ فرمائیے دنیا کا ساز و سامان چند روزہ ہے,
والآخرۃ خیر لمن اتقى، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت خوب ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، سرزمین پر رہتے ہوئے، مختلف افراد اور انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، اور تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ ہر ایک سے ملنا ہے، دعوت دینی ہے، ایمان سمجھانا ہے، شرک اور بدعت سے روکنا ہے، دیگر معاصی اور خطیات پر تنقید کرنی ہے۔ انسانوں سے نفرت کی ضرورت نہیں، نفرت معاصی، خطیات اور ناکارہ افعال سے کرنی ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس، فرش سے عرش، شمال سے جنوب، شرق سے غرب، کل کونین الی یوم القیامہ کے لیے مبعوث ہوئے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ اعلان کریں کہ اے لوگو، میں تم سب کے لیے خدا کا پیغمبر بن کے آیا۔ اور پیغمبر نے دنیا میں کیا سکھانا ہے؟ پیغمبر نے دنیا میں خدا پرستی سکھانی ہے۔ پیغمبر نے اس دنیا کے شر اور فتنے سے بچت کے طریقے بتانے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل حجاج حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ حج پر جانے والے ایک حاجی ہوتا ہے اور دوسرا مزاجی ہوتا ہے۔ حاجی اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ حج کی نیت کر لے تو اللہ کے ہاں وہ حاجی لکھا جاتا ہے، اور اس کی عبادت، دعا، طاعات سب حج کے ارادے سے قبول کی جاتی، یہ حاجی ہے۔ اور ایک مزاجی ہے، وہ ماسکو بھی گیا ہے، پیرس بھی دیکھا ہے، لندن اور بڑے بڑے شہروں میں بھی وہ رہا ہے، تو چلو مکہ مدینہ بھی دیکھ آتے ہیں۔ مکہ گئے، مدینہ گئے اور قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ حج پر جاتے ہوئے بعض جگہ تربیت ہوتی ہے۔ وہ تربیت کیا ہوتی ہے؟ سامان کا خیال رکھنا اور تھیلے کا خیال رکھنا، پاسپورٹ کا، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہتے ان کے داڑھیاں رکھ، بیویوں کا پردہ کراؤ، ناجائز ملازمت سے پیچھے ہٹو، سود اور حرام کاری سے توبہ کر کے پھر مکہ و مدینہ میں داخل ہو۔ یہ تربیت نہیں کر سکتے، یہ پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو صاف ستھرا چیزیں کھاؤ، حلال۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، جب تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے جا رہے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو ایمان دیا، مسلمان ہو، اللہ نے آپ کو حلال سرمایے سے اپنے گھر دیکھنے کی توفیق دی۔ وہ ہندوستان میں کوئی اداکار ہے، وہ ویسے تو ڈانس کرتا ہے اور لوگوں کو شعبہ دے دکھاتا ہے، لیکن جب وہ حج کرنے جانے لگا تو اس نے ایک دکان پر رات کو 3-4 گھنٹے ملازمت اختیار کی، اور جب اس کے پیسے جمع ہو گئے تو اس پر بیت اللہ روانہ ہو گیا، اور اس نے کہا شک شبے والا اور ناجائز کمائی اس پر میں حج نہیں کروں گا۔ یہ تو خیر کہیں سے لوٹ بھی لے اس پر بھی حج کے لیے روانہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ حاجی نہیں ہے، مزاجی ہے۔ اس کے مزاجی یار میں آیا تو سب کچھ کہہ گیا بھی۔ اگر حج کی عظمت، کعبۃ اللہ کی عظمت، اس سفر کی برکت اور اس کی ضرورت اور فضیلت سامنے ہو تو روانہ ہونے سے پہلے بہت سارے برے کاموں سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور لوگوں کے حقوق واپس کرنے ہیں، اور نیکیاں اپنانے کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔
اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ یہاں آ کر کے طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے ہیں. بہترین عبادت ہے حج کا احرام ہو یا عمرے کا، جب آدمی احرام باندھے تو تلبیہ پڑھے، اور تلبیہ کثرت سے پڑھنا قبولیت کی نشانی ہے. حدیث شریف میں ہے قرب قیامت میں لوگ حج اور عمرے کریں گے تلبیہ نہیں پڑھیں گے. اس کے بھی کچھ آثار ہوائی جہازوں میں اور ایئرپورٹوں پہ نظر آ رہا ہے. چند لوگ جو تلبیہ پڑھتے ہیں، باقی اکثر مساٹیر اور یہ ماڈرن کلچر والے ان کو تلبیہ پڑھنے بھی نصیب نہیں ہو رہا. تو تلبیہ پڑھیں گے حاجی صاحبان وہ مزاجی، لبیک اللہم لبیک، تو فرشتہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک. یہ لبیک لبیک کر کے کہتے ہیں میں آ گیا، اے اللہ تیرے گھر پہنچ گیا اور میں خوش قسمتی مانگ رہا ہوں. خدا کی طرف سے کہا جائے گا نہ تو آیا ہے اور نہ تو خوش قسمت ہے، تیرا حج بھی تیری وجہ سے تیرے جیسے مردود ہو گیا ہے. اس پیٹکار سے بچنا ہر مومن کا فرض ہے. اس لیے حضرت نے دعا کی اللہم اغفر للحاج والامن استغفر له الحاج، خدایا حاجی کی بخشش فرما. پیغمبر جب کسی کے لیے کہ خدایا اس کی بخشش فرما تو اس کو گناہ سے توبے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. اس کے حق میں نبی کی دعا قبول ہو گئی. اس نے داڑھی نہیں رکھنی، اس نے حرام نوکری نہیں چھوڑنی، اس نے اور بدکاریوں سے توبہ نہیں کرنا ہے، اس نے اپنے اہل خانہ کا پردہ نہیں کرانا ہے، اس نے گھر میں پورا بازار اور سرکس لگائے رکھنا ہے، اور یہ حج پہ جا رہا ہے. تو یہ حاجی نے مزاجی کون ہے پھر؟ آخر ایک بزرگ کی خدمت میں بھی آدمی جاتا ہے تو صاف کپڑے پہنتا ہے، وضو غسل کر لیتا ہے کہ ایک پاک آدمی سے مجھے ملنا ہے، تو وہ سارے جہان کے پاکان جمع ہو جائے اور آسمان و زمین کی ساری خلقتیں اکٹھی ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور عام مسجدوں میں آنے کے آداب ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اس آیت سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا کہ مسجد کے لیے آتے وقت آداب احترام تقدس صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے. اور کعبۃ اللہ وہ اصل بیت اللہ ہے، عرش سے ہر لمحہ ہر آنکھ کے جھپکنے کے ساتھ 24,000 جلوے نازل ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ برکت انوار اور جلوے پورے عالم کے علماء مشائخ بزرگان دین مساجد مدارس خیر اور رش کے جو مقامات ہیں وہاں تقسیم ہوتے ہیں. وہاں جانے کے لیے تو یقیناً اچھی نیت، بہترین تیاری اور دل و جان سے توبہ ضروری ہے. مولانا روم اس لیے فرماتے ہیں کعبہ ہر دم تجلی برفزور، کعبہ ہر دم تجلی برفزور، ایز اخلاصات ابراہیم بود. یہ کعبے میں جو ہر وقت جلوے آ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اللہ نے قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ کل عالم کے حجاج کو صحیح نیت اور اچھے اعمال اور کامل توبے کے ساتھ سفر حج اور عبادت حج بما تکمیل ان عبادت و نعم کے نصیب فرمائیں، اور ہمارے ملک کے حالات بھی سازگار فرمائیں. آئین شرع کے نفاذ کے لیے اللہ تعالی ماحول سازگار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم والنبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وروى البغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير النساء بني إسرائيل مريم، وخير النساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صف سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. سر ڈھک کے نماز پڑھنا بالاتفاق نماز کے آداب اور بہترین سنتوں میں سے. سر ڈھک کے نماز پڑھنا ننگے سر نماز کے مقابلے میں 1000 درجے افضل ہے. ضرورت کے لیے مسجد میں صاف ستھری دلی دلائی ٹوپیاں قابل استعمال ہیں. صف سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. صفوں کی درستگی نماز کی صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری ہے. الحمد للہ رب العالمین
وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنة عبادک وشر بلادک اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك تمام پریشان حالوں کے لیے دعا فرمائیں اور ان کی اللہ پریشانی دور فرمائیں اللہ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں ملک و ملت میں امن سلامتی پیدا فرمائیں بدمزگی و فسادات شر اور دنگے اللہ آئین شریک نفاذ سے درست فرمائیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں کسی بھی نمازی کے آگے گزرنے کی کوشش نہ کریں اس گناہ عظیم سے بچیں لا الہ الا اللہ جنہوں نے پوچھا ہے کہ فجر کی نماز میں امام یا تو پہلی رکعت میں ہو یا دوسری رکعت میں اور اگر سنت نہ پڑی ہوئی ہو تو سنتیں پڑھنی ہوگی یا ترک کر کے اشراق میں پڑھنی ہوگی اگر دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو اور فاصلے پر پڑھنے کی جگہ بھی ہو کیونکہ اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل سکتا ہے تو پھر سنت چھوڑنی ضروری ہے اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ صفوں میں کھڑا ہونا پڑے گا تو بھی سنتیں نہیں پڑھنا چاہیے جب دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو اور کچھ فاصلے پر جگہ بھی ہو تو اجلت کے ساتھ پڑھ کر کے جماعت میں شریک ہو جائے رکوع کا مطلب ہے کہ اگر اس کے بعد والی کیفیت ہے قوم آئے سجدہ ہے جلسہ ہے قاعدہ پھر تو بالکل ہی ترک کرنی پڑے گی اور اسی طرح سنت فجر صفوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا بھی جرم ہے فاصلہ ہونا چاہیے اگر چھوٹ گئی تو پھر اشراق کی جگہ 2 رکعت پڑھی جائے افضل ہے کیا ایک آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ والدہ اور اہلیہ کی اجازت کے بغیر 1 سال تبلیغ کے لیے چلا جائے جبکہ ان کی کفالت کرنے کے لیے دیگر افراد گھر پر موجود ہوں جب ایک شخص کی والدہ اور اہلیہ دونوں موجود ہے اور کفالت کے اور افراد بھی ہے اور تبلیغ بہت ضروری ہے تو وہ جا سکتا ہے ان کو راضی کر لے اور اگر سیر سپاٹے کے نام پر تبلیغ ہو رہی ہے بیوی سے کنارہ کشی مقصود ہے تو پھر حرام ناجائز لیکن یاد رکھنا کہ یہ تمام پسینہ جو ہے وہ تبلیغ پر ہے اگر یہی شخص ڈانس سیکھنے کے لیے امریکہ جائے ناچ گانے کے لیے وہاں 2 سال کے لیے جائے تو یہی اہلیہ اور والدہ خوش ہو یا نہ ہو سوال نہیں آئے گا یہ تمام پسینہ جو ہے وہ تبلیغ جماعت غریبوں پر گرے گا کیونکہ وہ ایک بیچاری جماعت ہے اگر یہی شخص کسی بھی مومنٹ میں انوالو ہوا 3 سال کے لیے اگر نہیں آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لڑکا ہے کئی لڑکی تو نہیں ہے اچھا رہے گا یہ زیادتی بھی سائلین کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے پوچھا ہے کہ خاتون نے اپنے چھاتی کے دودھ کے چند قطرے کسی لڑکی کو چٹا دیے اور یہی عمل مسمات با نے بھی اسی بچے کے ساتھ کیا اب مسمات الف کا بھائی مسمات بے کی بیٹی جس نے دودھ چاٹا ہے اسے شادی کرنا چاہتا ہے اس معمولی دودھ نہیں ہے دودھ پورا ہے دودھ کے لیے 1 من ہونا ضروری نہیں ہے ایک شش 1 قطرہ ذرہ برابر بھی حلق سے اتر جائے تو حرمت رضاعت کی آئے گی قلیل ہو و کثیر سوا لیکن اب پوچھنا یہ کہ جنہوں نے دودھ پیا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ اور لوگ ہیں
اس لیے ان کے درمیان بظاہر ممانعت نہیں معلوم ہوتی. احتیاط یہ ہے کہ اسی پرچی کو صحیح طرح لکھ کے ہمارے دارالفتاء میں بھی دے دیں. پرائز بانڈ کی انعامی رقم لینا جائز یا نہیں؟ بظاہر تو اس میں کوئی سود نہیں لگ رہا ہے. اگر سود ثابت ہے تو ناجائز، ورنہ نہیں. ناقابل استعمال مسواک کچرے میں پھینک سکتے ہیں. آپ خود اسے گندگی میں نہ ڈالیں، اور جہاں اور خس و خاشاک ہو وہاں ڈال سکتے ہیں. کاروبار میں دل نہیں لگتا، ہر کام میں سستی رہتی ہے، کثرت سے استغفار کرے، خیر ہو جائے گی. سردی گرمی میں استنجا کرنے کا الگ طریقہ ہے، نہیں بس آپ ایک جیسے کیا کریں. وہ سردی آپ کو نہیں لگے گی جس کی وجہ سے خصیات آپ کے مدلات ہو جائیں. کیا یہ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم ایک تیسری ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے؟ مجھے معلوم نہیں، یہ تبلیغ بیان کرتے ان سے پوچھو. سنت پڑھنے کے بعد اگر جماعت میں دیر ہو تو قضا عمری پڑھ سکتے ہیں، بشرطی کہ لوگوں پر واضح نہ ہو. لوگوں کے سامنے قضا عمری پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. مسائل نماز میں لکھا ہے بعض نے خشوع کے پیش نظر آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، یہ لکھا ہے، لیکن بڑی کتابوں میں یہ رد ہے اور یہ غلط اور خلاف سنت ہے. میں عشاء کی 2 سنت موقع کے بعد 2 نفل قیام اللیل، 2 نفل صلاۃ حاجات، 2 نفل صلاۃ صبح پڑھتا ہوں. وتر تہجد کے بعد. ماشاءاللہ بہت مبارک، عین سنت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. اگر نکاح شدہ خاتون اگر کسی کے ساتھ چلی جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ نکاح تو اس کا کسی کے ساتھ ہوگا نہیں، وہ گناہ میں مصروف ہوگی. پھر بہتر صورت یہ ہے کہ خاوند سے طلاق دلوائی جائے اور پھر عدت گزرنے کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کرا دیں. مکہ مکرمہ میں نماز جنازہ پڑھتے وقت دوسرا سلام پھیرنا چاہیے کہ نہیں ہم پھیرتے ہیں، وہ ایک ہی کافی سمجھتے ہیں. روٹی کھا رہا ہو ایسا لگتا ہے غلط چیز کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہو تو غلط چیز پی رہا ہوں، یہ خیالات اوہام ہیں، اعصاب کمزور ہو گئے. توبہ استغفار کرو. ایک باپ 2 بیٹے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور حساب کتاب ایک ہے، یعنی والد کے پاس سب اختیار ہے اور گھر میں خواتین کے پاس نصاب کے برابر سونا بھی ہے. اب قربانی سب پر ہے یا صرف والد کی قربانی سب کا ہو جاتا ہے؟ درست بات تو یہی ہے کہ ایک قربانی اس گھر کی طرف سے کافی ہے، لیکن دوسرے ائمہ کا لحاظ کرتے ہوئے فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ کمانے والے سب لوگ ہیں اس لیے سب کی علیحدہ علیحدہ قربانی ہونا چاہیے. حج میں خانہ کعبہ میں عورت نماز پڑھے یا اپنے اپنے رہائش گاہ میں، چونکہ وہاں علیحدہ راستے ہیں، گیٹ ہے، انتظام ہے، اس لیے وہاں جا کے نماز پڑھے. تاہم اگر کوئی اس حدیث کی وجہ سے کہ صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن تو ثواب ملے گا ہوٹل میں بھی. اگر احرام میں پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ وہ خوشبو دھو لو، تو گھر سے نکلتے وہ خوشبو والا احرام پہن سکتے ہیں؟ نہ. جس کو احرام کا پتہ ہے کہ خوشبودار ہے اس کا پہننا حرام ناجائز ہے. میری بیٹی کو بہت بولنے کی عادت ہے، ہر وقت فضول بولتی رہتی ہے. اس کی عادت سے میں بہت پریشان ہوں، کوئی دعا یا وظیفہ بتا دے. یہ وظیفے تو لوگوں نے مانگے ہیں کہ بولتی نہیں ہے، بولنے دے، لیکن یہ نیا وظیفہ ہے. صم بکم عمر فہم لا یرجون، کثرت سے پڑھ کر اس پر دم کر لے. ویسا علاج تو یہ ہے کہ کسی دن ہمت کر کے اس کے منہ پہ کس کے ایک موقع رکھے، پھر دیکھے مرتے دم تک احتیاط سے بولے گی. بس یہ زہر کا گھونٹ آپ کو پینا چاہیے، 1-8 دفعہ کس کے رکھے. انشاءاللہ تعالی یہ تلخ تجربہ آپ کے لیے سودمند ثابت ہوگا اور وہ بچی عمر بھر بولنے میں بہت محتاط رہے گی. فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے نا کہ بچوں کی تربیت میں اگر یہ تادیب نہیں ہے تو تربیت ناقص رہے گی. آپ کو بہت ہی بہترین وظیفہ دے دیا، اور اس میں اور لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو تعلیم و تربیت چاہتے ہیں. انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا اس پہ ناراضگی بھی رکھے. ناپاکی کی حالت میں زبانی استغفار پڑھنا، ناپاکی کی حالت میں تمام دعائیں ذکر و استغفار جائز ہے سوائے قرآن مجید کے.
کیا ٹوپی ہر وقت پہننا چاہیے؟ سنت طریقہ ہے ہمہ وقت. امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الحکیم اور رب زدنی علما کی کثرت فرمائیں. سورۃ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ بعض مفسرین یاسین ہی لکھا ہے جبکہ کچھ نے سید بھی لکھا ہے. دوسری بات اس بات کیا ہے، دورہ تفسیر میں آ جائیے پھر معلوم ہو جائے. اس میں 28 اقوال ہے. درست بات یہ ہے کہ یاسین خود اللہ رب العزت کے اسماء ہے. قربانی کے لیے سے کچھ عرصہ پہلے ایک دمبا 3000 کا خریدا، امید ہے کہ وہ 5000 کا ہو گیا ہوگا. منافع کی رقم سے گائے کی قربانی کر سکتا ہو. علماء تو لکھتے ہیں جو جانور بنیے سے قربانی خریدا گیا وہ نہ بدلا جائے. بعض سلام مسنون کی عرض ہے کہ شادی وغیرہ کی تقریبات میں جہاں گانا اور اس قسم کے گناہ ہو رہے ہو وہاں جانا منع ہے، نہ شرکت کریں. امام اعظم نے وہاں سے کنارہ کشی کی. کیا یہ روایت درست ہے کہ کیا لکھا ہے؟ چلو دفع کرو. مسنون سلام مسنون کے بعد ہے کہ لڑکی والے مطالبہ کرتے ہیں کہ اول مکان یا جائیداد لڑکی کے نام کرو تو رشتہ طے ہوگا. کیا ان کا یہ مطالبہ مکمل کرنا جائز ہے؟ اصل میں وہ مہر ہی پختہ کرانا چاہتے ہیں اور کوئی چیز لینے کی اجازت نہیں. مہر میں مکان گھر زمین مانگ سکتے ہیں. توفیق ہو تو دو، ورنہ ملک خدا تنگ نیز پائے گدا لنگ نیز. اگر فجر کی سنت قضا ہو جائے تو بعد میں سورہ کافرون اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے. جیا نماز کے بعد نہیں، سورج نکلنے کے بعد. میری بیٹی اس سال 1 سال کی ہے، سننا بولنا شروع نہیں کیا ہے. وہ جو بہت بولتی ہے اس سے اس کو جھوٹا دلواؤ جس کے ماں باپ تنگ ہیں. میرے والد کے رزق میں بہت تنگی، استغفار کی کثرت کرے. قرآن کا اعلان ہے رزق بڑھے گا. نیت میں پہلے اور بعد والی سنت میں جمعہ کہنا چاہیے، ظہر نہیں، جمعے کی سنت ہے. میرے والد صاحب نے میرے پیدا ہونے کے وقت مالی تنگی کی وجہ سے عقیقہ میں 2 بکروں کی جگہ 1 بکرا کیا تھا. اب مالی تنگی نہیں رہی، آپ بطور عقیقے کے اس کے بجائے کے 2 بکرے اور کر لیں. جب بھی یاد آ جائے 2 بکرے کاٹا کریں. اچھی بات ہے، خود کھاؤ لوگوں کو کھلاؤ. عقیقہ تو وہی تھا جو ہو گیا. ہاں اس کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اچھے دن نصیب کیے. حدیث سے واضح فرمایا کہ سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر بائیں ہاتھ سے تسبیح کرنا منع ہے. ثابت نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے منع ہے. ابو داؤد شریف میں بالیمین فقط، صرف دائیں ہاتھ سے پڑھنا ہے. اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سر پر رکھیں اور بائیں ہاتھ سے پڑھیں. اگر آپ نے ایسی کوئی حدیث دیکھی ہے تو ہمیں اطلاع دے دیں، ہم آپ کے شکر گزار ہو جائیں گے. مگر موجودہ اسلام میں بائیں ہاتھ سے پڑھنے کا جواز نہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی اور اسلام بنانا پڑے گا. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا شریعت کے اعتبار سے کیا ثابت ہے؟ بعض علماء نے بدعت قرار دیا ہے، وہ علماء خود بھی دیتی ہے. نمازی عیدین کے مصافحہ کرنا شریعت کے اعتبار سے عید کی خوشیوں کے قبیل میں سے ہے، ثابت ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم 3 بڑے بھائی ہیں. ہمارے والد صاحب نے ہم 3 بھائیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا، لیکن والد صاحب کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کام کرے، اور والد صاحب کو شوگر کی بیماری ہے، وہ کام کر بھی نہیں سکتے، لیکن وہ سب کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. ہم تینوں اس مدرسے میں پڑھتے. اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک مخصوص دعا فرمائیں. ٹھیک ہے کہ والد صاحب کی ہمت ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ خود کام کرنے کے نہیں ہے، لیکن آپ کے علم پر رضامند ہے اور آپ کو علم پڑھا رہے ہیں. آپ کو بہت دعائیں دینا چاہیے. ہر لمحے ایسے محسن، ایسے عظیم اور ایسے اولیاء کے سرتاج باپ کے آپ کو بہت قدر اور شکر کرنا چاہیے. علم آپ پڑھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ دونوں جہان ان کے سنوریں گے. بہت کم ہی ایسے لوگوں کی ہمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق و صحت عطا فرمائے. ایسا شخص جس کا عقیدہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر قبر میں محفوظ ہے لیکن اس میں زندگی نہیں ہے، یعنی مدینہ منورہ میں جہاں آپ دفن ہے
اس قبر میں آپ کی زندگی ثابت نہیں ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ توبہ استغفر اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کی حیات یہ تو مسلمات میں سے ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری، قاضی شمس الدین عنایت اللہ شاہ، جو منکرین مشہور ہے وہ بھی حیات الانبیاء کے قائل ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کو بعد الوفات اللہ نے خصوصی یہ عزت عطا فرمائی کہ ان کا جسم سے روح متصل ہے، اور اس کی احادیث متواتر ہے، اور متواتر حدیث کا منکر کافر ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی جلد 4 صفحہ 387 پر لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح اور جسم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، روح کہیں اور ہے اور جسم کہیں اور ہے، اور کسی درجے میں بھی روح اور جسد کے تعلق کے قائل نہیں، شیخ الاسلام کے الفاظ یہ ہے فَهَؤُلَاءِ كُفَّارٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، امت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے کفار ہیں، اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ایسے شخص کی اقتداء میں جو نمازیں پڑھی گئی ہے وہ بھی دوبارہ پڑھی جائے گی، اور وہ کافر مرتد کے حکم میں ہے۔ سلام معلوم یہ کرنا ہے کہ جب اسلام میں غیر محرم کو دیکھنا اور اس سے تعلق نہ منایا تو پھر اس صورت پسند کی شادی کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی؟ پسند کی شادی تو اس طرح بھی ہے کہ وہ لڑکی آپ پہلے کبھی دیکھ چکے ہیں اور اس کے بھائی بہن کو دیکھ لے، اور آپ کی بہن بھائی اور بڑے جا کر کے ان کے عزیز و اقارب سے ملاقات کرے، خواتین کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ بات میں خود حیران ہوں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک اجنبیہ اور ایک اجنبی جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے وہ ایک مجلس میں اکٹھے ہو جائے۔ اگر یہ کسی نے لکھا بھی ہے تو افسوسناک بات، بہت ہی خطرناک بات۔ اس طرح نہیں لکھا ہے، ایسا لکھا ہے کہ لڑکی جا رہی تھی اور لڑکے نے دیکھ لیا، اور لڑکا کہیں سے گزر رہا تھا، لڑکی کی نظر پڑ گئی، لیکن ایک کمرے میں بٹھانا اور کھلانا پلانا اور بات چیت کرانا یہ زنا کے حکم میں ہے، اور بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ ہماری نظر میں ایسے لڑکے بھی ہیں کہ جو اس بہانے لڑکیوں کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرا جزیہ بھی بڑا خطرناک ہے، وہ یہ کہ آج کل لڑکے اور لڑکی کا نکاح پہلے ہو جاتا ہے، رخصتی بعد میں آرام سے ہوگی۔ ہمارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح تو ہو گیا ہے، اب لڑکا اور لڑکی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، یہ قابل اعتراض بات ہے۔ اور پھر بعض گھرانوں میں لڑکا لڑکی کو لے کے بھی جاتا ہے، اور پھر اس میں خطرناک بات بھی پیش آتی ہے کہ رخصتی سے پہلے وہ حاملہ ہو جائے، تو یا تو نہ بٹھائے، جب نکاح کرا دے تو اسی رات کو حوالے کر دے، اور جب بٹھاتے ہیں رخصتی کے لیے تو پھر لڑکے سے نہ ملائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین ایسا کامل بنایا، بخاری شریف کتاب النکاح میں ام المومنین فرماتی ہے کہ میرے نکاح اور رخصتی میں 3 سال تھے، نہ میں نے اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ حضرت نے مجھے دیکھا۔ اس حدیث کے باوجود بعض اہل علم کا یہ کہنا کہ نکاح ہو چکا ہے اس لیے لڑکا اور لڑکی مل سکتے ہیں، باعث صد افسوس ہے، اور معاشرتی مضرات سے بے خبری کا باعث ہے۔ معاشرتی مضرات سے بچنا بھی عالم کا فریضہ ہے کہ وہ بھی امت کو تاکید کرے کہ دیکھو یا تو نکاح کے بعد سپرد کر لو کہ بھئی آج رات کو ہی لے جائے، اور جب آپ گھر بٹھاتے کس خوشی میں بٹھاتے ہیں، پھر اس لڑکے کے ساتھ فری کراتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، میں نے منع کر دیا، پھر اور حضرات سے پوچھا، ہمارے حضرات کو بھی اللہ ہدایت دے، انہوں نے کہا نکاح ہو چکا ہے، میرے متعلق کہا کہ وہ تو سخت آدمی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔
تو ابھی رمضان شریف میں وہ میرے پاس آیا روتا ہوا، اس نے کہا کہ وہ بچی حاملہ ہو گئی اور ابھی رخصتی کا ارادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، قبل از وقت آپ نانا بن جائیں گے، مبارک ہو، آپ وینگوڑا خرید لے۔ ایسا شرم تم کو مگر نہیں یاد۔ ہماری باتیں کڑوی ہے لیکن تیر بہدف ہے انشاءاللہ، اور اس پر عمل کریں گے تو ہمیشہ کی ذلت سے بچیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ اس قسم کے پیچیدہ مسائل میں جب کوئی آتا تو پہلے فرماتے وعدہ کرو کہ کہیں اور نہیں پوچھو گے۔ جب وہ وعدہ کرتا تب دیتے، انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، میں نہیں بتاتا۔ فرماتے مسئلے کی بے حرمتی کرا دیتے۔ ہمیں مجبوری درپیش ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ آپ کی مجبوری، قرض، دین سب دور فرمائے۔ بے پناہ مقروض ہو چکا ہوں، کثرت سے استغفار پڑھے۔ عرض یہ کہ میرے والد صاحب ہمیشہ بیمار رہتے، اللہ انہیں صحت شفا دے۔ میں طالب ہوں، دعا کرے اللہ نافع علم عطا فرمائے۔ ذہن کمزور ہے، بس آئندہ نہ کہے کہ ذہن کمزور ہے۔ اگر آپ یہ مشہور کر لیں کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو کمزور ہو جائے گا، اور اگر آپ نے یہ مشہور کیا کہ آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے تو اللہ اس کو قوی کر دے گا۔ گھر میں چھوٹی بہن پر عرصے سے خارش کا حملہ ہے، بہت علاج کیا لیکن فرق نہیں ہو رہا ہے، کوئی دعا کسی حکیم سے مشاورت کر لے۔ صورت اعلیٰ الائچی کے دانوں پر 121 مرتبہ پڑھ لے، ایک دفعہ پڑھ کر ایک دانہ دم کر کے رکھے اور اس کو جوش دے کر کے اس سے نہلائے، کچھ دنوں تک خیر ہو جائے گی۔ سلام کے بعد عرض گزارش ہے کہ میں نے نوکری کے لیے انٹرویو دیا ہے، اس کا آج نتیجہ نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جتنے پریشان حالوں نے پریشانیاں ذکر کی، رب العزت ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت شفا دے، جن کے ہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو قرض و تلے دبے ہیں اللہ اپنے خزائن رحمت و احسان سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے، جن کی اور کوئی دینی دنیاوی مشکل ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے۔ ہمارے ایک مخلص دوست تھے عبد الرحمن فتح جنگ والے، برسوں مکہ مکرمہ رہے، وہیں ملتے تھے، ملاقات رہی ہے۔ آج انہوں نے جمعے سے پہلے اپنے بیٹے کی ایک مشکل کے سلسلے میں درد بھرا ٹیلی فون کیا، دعا فرمائے اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے اور اس بیٹے کو مطیع و فرما بردار بنائے۔ اور بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے نام لینے سے میں عاجز ہوں، اللہ ان سب کے حق میں اس مبارک مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، دکھ درد کا سکھ نصیب فرمائے، رحمت عنایات میں ربانیہ حفاظت اور عظمت شامل حال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی